پنجاب یونیورسٹی شعبہ جات کے حوالے سے ملک کی سب سے بڑی جامع ہے اور انڈر گریجویٹ پروگرام 2026 سیشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی نے داخلوں کا آغاز کر دیا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز کے حوالے سے بات کی جائے تو 250 کے قریب پنجاب یونیورسٹی انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرامز کروا رہی ہے اور ان میں انٹری ٹیسٹ کے لیے رجسٹریشن کا آغاز جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی نے شروع کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب یونیورسٹی کے پرو وائس چانسلر اور ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر خالد محمود۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، اسٹوڈنٹ جو ہے، جو خواہش مند ہے امیدوار انڈر گریجویٹ ڈگری پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے، وہ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی امیدوار ایک سے زائد ڈگری پروگرام میں داخلہ لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کتنے فارم فل کرے گا اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی عمران صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ یہاں پہ تشریف لانے کا، اور خاص طور پہ ملک کی قدیم ترین جامعہ ہے، ملک کی بڑی جامعات میں سے ایک ہے جامعہ پنجاب۔ اس کا جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے 2026 کا ہم نے شروع کر دیا ہے، اور طالب علموں کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں۔ ایسے تمام طالب علم کہ جن کا انٹرمیڈیٹ یعنی ایف اے ایف ایس سی یا آئی کام وغیرہ، ان کا فرسٹ ایئر پاس ہے اور سیکنڈ ایئر کے وہ پیپر دینے جا رہے ہیں، ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اے لیولز کے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس دفعہ فائنل کا ایگزام دے رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے انڈر گریڈ پروگرام میں ایڈمیشن لیں۔ ہمارے انڈر گریڈ پروگرام اس ملک میں سب سے زیادہ ہم آفر کرتے ہیں۔ اس میں مارننگ پروگرام بھی ہیں، آفٹرنون پروگرام بھی ہیں اور ایوننگ پروگرام بھی ہیں، اور ہماری جو ورائٹی آف سبجیکٹس ہے وہ بھی اس ملک میں سب سے زیادہ ہے۔ ہم لوگ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز سے لے کے سوشل سائنسز سے لے کے، اور آپ اس کو لے جائیں پیور سائنسز تک، اور ہم ایگریکلچر میں، انجینئرنگ میں، کمپیوٹر سائنس میں، فائن آرٹس میں، اس طرح بہت سارے سبجیکٹس ہیں جس میں ہم داخلہ آفر کرتے ہیں۔ ایک طالب علم جو ہے وہ اس میں کیا کرے، وہ یہ کرے کہ وہ ہمارے پورٹل پہ جائے۔ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ پورٹل پہ وہ کیسے جائے اور آگے وہ کون سا سٹیپ لے۔ یہ ہم انٹرنیٹ اوپن کر رہے ہیں، اور انٹرنیٹ اوپن کرنے کے بعد ہم جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کا پورٹل کھولیں گے۔ اس کا ایڈریس ہے pu.edu.pk۔ یہ ہمارے سامنے پنجاب یونیورسٹی کا پورٹل ہے۔ یہاں پہ سب سے اوپر لیفٹ سائڈ پہ ایڈمیشن کا بٹن ہے۔ ایڈمیشن کے بٹن پہ جا کے ہم ایڈمیشن نوٹسز پہ جائیں گے، آپشن ہے نوٹسز میں۔ ہمیں جو سب سے پہلا نوٹس نظر آ رہا ہے ایڈمیشن کا، وہ ہے ایڈمیشن ٹیسٹ فار انڈر گریجویٹ پروگرامز ایکڈیمک ایئر 2026 اینڈ 27۔ اسے جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ایک اشتہار ہے جو ہم نے اخبار میں بھی دیا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیا ہے۔ اس میں پورا پروسیجر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے، لاسٹ ڈیٹ کیا ہے۔ یہیں پہ آن لائن فارم فلنگ کا لنک دیا گیا ہے، یہ admissions.pu.edu.pk۔ اسے جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے کہ یہ انسٹرکشنز پڑھ لیں۔ انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد جو ہی ہم اوکے پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ایک فارم ہے۔ اس فارم میں ہمارا آئی ڈی کارڈ، نیم، فادر نیم، ایڈریس وغیرہ، ڈیٹ آف برتھ پوچھی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے ایکڈیمک کریڈینشلز پوچھے جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری رجسٹریشن ہو جائے گی۔ ہمارے جو داخلے ہیں اس میں ہم 2 سٹیپس میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے ہمارا ایک انٹری ٹیسٹ ہے۔ انٹری ٹیسٹ کا ہم نے اشتہار دیا اخبارات میں، اور سوشل میڈیا کیمپین بھی ہم رن کر رہے ہیں۔ انٹری ٹیسٹ طالب علم جو ہے وہ دے گا، اس کے لیے وہ رجسٹریشن کروائے گا۔ فی الحال جو رجسٹریشن ہے وہ انٹری ٹیسٹ کی ہے۔ اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جب ہم انٹری ٹیسٹ کی رجسٹریشن مکمل کر لیں گے تو اس کے بعد ہم اگلی سٹیج پہ جا کے، تو ایک تو ہم انٹری ٹیسٹ کا انتظام کر رہے ہوں گے، دوسرا جو ہے وہ ہم اپنے پروگرامز کی لسٹ دیں گے۔ سر، اس میں کوئی عمر کی حد بھی ہے؟ کیا عمر کی حد بھی رکھی گئی ہے؟ ہمارے جو مارننگ کے ریگولر پروگرامز ہیں اس میں انڈر گریڈ کے اسٹوڈنٹ کے لیے 26 سال کی عمر کی حد ہے۔ اس میں خواتین کے لیے کچھ گنجائش بھی ہوتی ہے، وہ ہم ایک ایگزامپشن لینی پڑتی ہے وائس چانسلر سے۔ خواتین جو ہیں وہ اپلائی کر سکتی ہیں اگر 26 سال سے زیادہ بھی ہیں، لیکن جو ہمارے آفٹرنون اور ایوننگ پروگرامز ہیں اس میں عمر کی کوئی حد نہیں ہے۔ سر، کیا 2 مختلف پروگرام میں اگر کسی نے فارم فل کروانا ہے تو کیا وہ 2 فارم فل کروائے گا یا ایک ہی کروائے گا، اور ٹیسٹ جو ہے وہ کیسا ہوگا؟ جی دیکھیں، اس میں ایسا ہے کہ فی الحال ہم صرف ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پروگرامز کی لسٹ جو ہے وہ اپنی ویب سائٹ پہ آفر نہیں کی۔ اور اس ٹیسٹ کے نمبر کتنے ہیں؟ جی اس ٹیسٹ کے نمبر جو ہیں وہ 100 ہیں،
اور ٹیسٹ کو پاس کرنے کے کوئی مارکس نہیں ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم میرٹ بنائیں گے تو ہم کچھ پرسنٹیج اس کے لیں گے اس کے میٹرک کے یا سیکنڈری اسکول کے مارکس کی, اور زیادہ پرسنٹیج ہم لیں گے ایف ایس سی کے مارکس کی, اور 25% جو ہے وہ ہم اس ٹیسٹ کے مارکس اٹھائیں گے. اب ایک بچہ جو ہے وہ ٹیسٹ دیتا ہے, اگر اس کے یہاں سے 80 نمبر آتے ہیں یا ایون اس کے 20 نمبر آتے ہیں, 40 نمبر آتے ہیں, تو اس کا جو ویٹیج ہے وہ 25% ہوگا اس کے میرٹ میں. اور ٹیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ایک بیلنس کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جو اس نے پہلے اچیو کیا ہے وہ ٹیسٹ دے گا. اس میں یہ ہے کہ ٹیسٹ کی جو اقسام ہیں وہ 7 ہیں, اور یہ ہم نے 7 اقسام بنائی ہیں ان سبجیکٹس کی بیسس پہ جو بچوں نے ایف ایس سی میں پڑھے ہیں. اب بچے سے جون سا بھی ٹیسٹ ریلیونٹ ہوگا وہ ایک ہی ٹیسٹ دے گا, ایک وقت میں وہ ایک ہی ٹیسٹ دے گا. اگر وہ بچہ جو ہے وہ پری میڈیکل کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اگر وہ پری انجینئرنگ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اگر وہ کمپیوٹر سائنس کے گروپ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اگر وہ آرٹس کے گروپ کا ہے تو اس کا ٹیسٹ الگ ہے. 7 طرح کے یہ ٹیسٹ ہیں, اور وہ طالب علم جو ہے وہ یہ چوز کرے گا جون سا ٹیسٹ اس کی ایف ایس سی کے یا ایف اے کے جو سبجیکٹس ہیں اس سے ریلیونٹ ہوگا, وہ والا ٹیسٹ دے گا. ابھی جو ہے یہ موقع نہیں ہے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے ان کورسز کو یا ان پروگرامز کو سلیکٹ کرے. ہمارے جو 250 سے زیادہ پروگرامز ہیں اس کی سلیکشن اگلے مرحلے میں ہوگی. سر جس طرح آپ یہ بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی بنیاد پر ایڈمیشنز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, اسی طرح اے لیول کے حوالے سے بات کی جائے تو اے لیول کا رزلٹ ابھی جو ہے وہ نہیں آیا, اور ایڈمیشنز جو ہیں وہ آپ کرنے جا رہے ہیں, تو اے لیول کا پرسنٹیج آپ کس طرح بنائیں گے, کیونکہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ کرائیٹیریا ہے. جی دیکھیں, اے لیول کا رزلٹ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا رزلٹ الگ الگ نہیں ہوتا, اے لیولز کا اکٹھا رزلٹ آتا ہے. اور اے لیول کا جب ہم داخلہ کریں گے تو وہ ہم او لیولز کے مارکس کی بنیاد پہ کریں گے, اور ہمارے ملک کا ایک ادارہ ہے جو ان کے او لیول کے جو گریڈز ہیں اس کو کنورٹ کرتا ہے پرسنٹیج مارکس میں. تو جو اے لیولز کے بچے ہیں ہم داخلہ صرف اسی کا کریں گے جو اے لیول کے امتحان ابھی دے رہا ہے, لیکن اس کے لیے میرٹ بنائیں گے ہم اس کے او لیول کے مارکس پہ. سر جیسے ایڈمیشن کے وقت جو ہے وہ ایک کوٹا رکھا جاتا ہے اسپورٹس کا یا اسپیشل پرسنس کا, تو کیا اینٹری ٹیسٹ میں بھی آپ یہ ایسا کوئی کوٹا رکھنے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں, اینٹری ٹیسٹ میں کوٹا نہیں ہوتا, ٹیسٹ تو انہوں نے دینا ہے اور ٹیسٹ کے جو مارکس ہیں اس کی پرسنٹیج آ کے اس کے میرٹ میں شامل ہو جائے گی. کوٹا جو ہوتا ہے وہ ان سیٹوں کا ہوتا ہے جب ہم داخلے کرتے ہیں, اس میں لازمی بات ہے کہ لوگ سپورٹس پر بھی آئیں گے اور لوگ ڈسیبل بھی آئیں گے اور باقی بھی کوٹا ہے. ان سب کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ دیں ابھی جو ہونے جا رہا ہے, اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ جون میں ہے. کوئی ایسی کیٹیگری ہے جہاں پر ٹیسٹ میں چھوٹ ہو؟ جی دیکھیں, بہت کم ہے. جیسے مثال کے طور پہ بلوچستان سے جو بچے آتے ہیں ان کی چونکہ سلیکشن جو ہے اس کا ٹیسٹ ایک بلوچستان گورنمنٹ لیتی ہے, تو ہم نے یہاں والا ٹیسٹ ان کے لیے ایگزامپٹ کر دیا ہے, لیکن یہاں کے جو بچے ہیں وہ سارے کے سارے اس ٹیسٹ میں سے گزریں گے. میرٹ لسٹ جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کیسے چیک کر سکتا ہے؟ کیا آپ کی ویب سائٹ پہ پرانا میرٹ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے جس کو دیکھ؟ بالکل, ہم آج کل جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے ڈیٹا لے رہے ہیں اور پچھلے سال کی ایک جو میرٹ لسٹ ہے اسے کمپائل کر رہے ہیں. تو جب ہم آگے بڑھیں گے اگلے سٹیپ میں جس میں ہم پروگرامز آفر کریں گے, تو اس کے ساتھ ہی ہماری جو ایڈمیشن کا پورٹل ہے, ایڈمیشن کی ویب سائٹ ہے, وہاں پہ ہم پچھلے سال کے سارے پروگرامز کے میرٹ لکھیں گے. اس سے بچے کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسے کس پروگرام میں اپلائی کرنا چاہیے, کہاں اس کے داخلے کے چانسز زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, چونکہ آپ ایڈمیشن کمیٹی کے چیئرمین ہیں, میں جاننا ہی چاہوں گا کہ ہر سال ایسے ہو رہا ہے اب کہ 3 بار داخلے جو ہیں وہ آفر کیے جاتے ہیں, کیا اس سال بھی ایسی کوئی امید ہے کہ؟ جی دیکھیں, یہ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے کون سے جو پروگرامز ہیں اس میں کتنی سیٹیں فل ہوئی ہیں. ہماری فرسٹ پرائرٹی تو یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی پروگرام میں سیٹیں فل ہو گئی ہیں تو وہ تو ظاہر ہے ایک ہی دفعہ داخلہ ہوگا, لیکن ہمارے بعض سبجیکٹس ایسے ضرور ہیں کہ جس کی پچھلے سالوں میں مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہوئی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سیٹیں باقی رہتی ہیں, اگر کہیں سیٹیں باقی بچتی ہیں تو ہم اس کو ری ایڈورٹائز کریں گے. یہ ہماری پالیسی پچھلے کچھ سالوں سے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. لا اور فارمیسی کے داخلے جو ہیں وہ آپ کب کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, لا کے داخلے تو ان داخلوں کے ساتھ ہی ہوں گے. فارمیسی کے داخلے ہم تھوڑا سا الگ سے کرتے ہیں, لیکن فارمیسی میں جن بچوں نے داخلہ لینا ہے وہ چاہے تو یہ والا ہمارے والا ٹیسٹ دے دیں, اور چاہے ان کا جو ٹیسٹ ہوگا ایم ڈی کیٹ وہ دے دیں. ہم وہاں پہ ایم ڈی کیٹ کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ہمارے والے ٹیسٹ کو بھی کرتے ہیں. اسی طرح لا کا ٹیسٹ جو ہے وہ لیٹ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا, تو کیا اسٹوڈنٹ جو ہے جس نے لیٹ ٹیسٹ دے دیا ہے ایچ ای سی کا, کیا وہ آپ کا ٹیسٹ دوبارہ دے گا داخلے کے لیے؟
ہاں، اس لیے کہ لیٹ کا جو امتحان ہے وہ ان کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہے، وہ بار کونسل کی طرف سے ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے اسے ہمارا ٹیسٹ دینا چاہیے، دینا پڑے گا۔ وہ لیٹ کا الگ سے ٹیسٹ دے گا، اور اگر اس نے لیٹ کا ٹیسٹ ابھی نہیں دیا لیکن وہ آگے دینے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ ہمارا ٹیسٹ دے دے۔ تو کیا اس داخلہ سیشن میں کوئی نئے ڈگری پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جس طرح سر ڈیٹا سائنس ہے، اے آئی ہے، اور اسی طرح سائبر سیکیورٹی؟ ہاں جی بالکل، یہ ڈیٹا سائنس اور اے آئی اور سائبر سیکورٹی وغیرہ کا جو پروگرامز ہیں یہ پچھلے سال ہم نے شامل کر دیے تھے۔ اس سال جو نئے پروگرامز ہم شامل کرنے جا رہے ہیں ان کی لسٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ یعنی آج ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کون کون سے نئے پروگرام لا رہے ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس جب ڈیٹا کمپائل ہو جائے گا ہم آپ کو بتانے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ اس سال ہمارے نئے پروگرامز کون سے ہیں۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر خالد محمود ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کی جانب سے بڑا تفصیلی بتایا گیا ہے طلباء طالبات کو کہ اگر وہ پنجاب یونیورسٹی میں داخلے کی خواہش مند ہیں تو وہ کس طرح داخلہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ پراپر انہوں نے باقاعدہ طور پر پورٹل کے ذریعے بتایا کہ کس طرح طلباء طالبات جو ہیں وہ پورٹل پر اپنا فارم جو ہے وہ فل کر سکتے ہیں۔ تو امید ظاہر کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو دیکھ کر وہ طلباء طالبات جن کو آن لائن داخلوں میں کوئی مشکل پریشانی پیش آتی ہے وہ نہیں آئے گی۔